شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 101 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں آیتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں صورتوں کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بہت زبردست کیا، لیکن اس کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر ہوا، دل اور عقل اور اعتقاد پر اللہ کے فضل سے کوئی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا سامان فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ انہوں نے اس کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس پتھر کے نیچے کھجور کے گابے کی تھیلی نکلی۔ اس تھیلی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف جو کنگھی سے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک دوڑایا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں نکلی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت رب العالمین نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی جن میں یہ 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیات ہیں اور سورۃ الناس میں 6۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے پڑھنے پر تمام گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ اسے حسب ذیل مسائل ثابت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی ببرگاہ الہی میں اس قدر قدرت بلند ہے کہ کسی علاج یا اور ضرورت کے وقت آپ کسی طبیب یا حکیم کے پاس تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رب العالمین آپ کی ہر ضرورت کا متکفل ہے۔ آپ تمام عالم کے طبیب مطلق ہیں، آپ کا حکیم کون ہوتا، آپ کے سب حاجت مند ہیں اور آپ کو سوا رب کے کسی کی حاجت نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے علم ادیان کے علاوہ علم ابدان یعنی علاج معالجہ، طبابت اور تمام علوم عطا فرما دیے۔ اس لیے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی مرض میں کسی طبیب سے مشورہ لیا ہو یا کسی سے علم طب حاصل فرمایا ہو، لیکن حدیث کی کتابوں میں جہاں دعاؤں کے باب بنائے گئے ہیں وہاں ہی دواؤں کے باب بھی بنائے گئے ہیں، جن میں وہ تمام دوائیں تحریر کی وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں کہ بخار میں، جاڑے میں یا فلاں فلاں مرض میں فلاں فلاں دوا استعمال کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے مزاج کے فرق کی وجہ سے ان میں سے بعض دوائیں موافق نہ ہوں نہ کسی سے طب سیکھی استعمال کرنی چاہیے، اور یہ بات اور ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے مزاج کے فرق کی وجہ سے ان میں سے بعض دعائیں موافق نہ ہوں، نہ کسی سے طب سیکھی نہ کسی سے تعلیم حاصل کی، مگر پھر تمام دواؤں کے نام، ان کے طریقہ استعمال، ان کے فوائد وغیرہ اس طریقے سے ارشاد فرمائے کہ ابو علی سینا اور افلاطون کی طبابتیں اس پر قربان۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر انبیاء کرام کے دل اور عقل پر نہیں ہو سکتا، ہاں جسم پاک پر ہو جاتا ہے، اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں۔ آخر تلوار، زہر، زہریلے جانوروں کا اثر بھی ان کے مبارک جسموں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح غذا، دوا، پانی وغیرہ فائدہ پہنچاتے ہی ہیں، اسی طرح یہ بھی جو قدرتی تاثیر ہے اس کا ظاہر ہونا نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصائے موسوی کے مقابلہ میں جادو نے شکست کھائی، حضور پر کیوں اثر ہو گیا؟ آپ تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جادو کا معجزے سے مقابلہ تھا، یعنی معجزہ عصا موسیٰ غالب رہا، یہاں کسی معجزے سے مقابلہ نہ تھا، نیز اس جادو نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ
अन्नहा तुस्आ। इससे मालूम हुआ कि बीमारियों और जादू और नजरबद वगैरह को दफा करने के लिए दुआओं और कुरान की आयतों को पढ़कर दम करना दुरुस्त है। इसी तरह तावीज़ वगैरह जायज है। हाँ, जिन मंत्रों में शिर्क या कलमे हों या किसी और जबान के मंत्र हों जिसके माना के कि हमको खबर न हो कि उनमें शिरकिया बातें हैं या कि नहीं, उनसे इलाज करना हराम है। इसी तरह तावीज़ में कुरानी आयात का खून से लिखना या खिलाफ तरतीब लिखना, या कि तावीज़ में लिख कर पाँव या जूते में बांधना या इस पर जूते मारना हराम है कि इसमें हरूफ की तौहीन है। तावीज़ पर इसी तरह दम करने पर उजरत लेना जायज़ है, अगरचे कुरान पाक की आयत भी लिख कर दे या सूरत कुरानी पढ़कर ही दम करे कि यह तो एक तरह का इलाज है। गर्ज के ये दोनों सूरतें नात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।